سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے یہ آپ سوال کریں میرے بارے میں تو آپ ان کے فرما دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، اسے چاہیے مجھے پکارے، ولیؤمنوا بی، اور میرا حکم مانے، لعلہم یرشدون، تو اسے چاہیے مجھے پکارے، میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ پائیں۔ اب جہاں دیکھیے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، ایک صحابی نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ کے بارے میں بتائیے، فرمایا اللہ قریب ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت آگے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمائیے وہ قریب ہے، بے شک اسے کہیے کہ میں قریب ہوں، یعنی اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں۔ اب یہاں سے قرب مکانی مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کا اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر بندے کے قریب ہے، یعنی ہر بندے کے اللہ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے قریب ہے۔ اسی طرح اب فرمایا اجیبو دعوت الداعی، یہ اجیبو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اجاب و یجیبو اجابت، دعوت الداعی، داعی اس میں فاعل ہے دعا یدعو سے، اور آگے اصل میں داعیون تھا، اصل میں قاعدے کے تحت داعی رہ گیا۔ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، دعا یہ واضح ہے، پھر نون اس کے بعد یا محذوف ہے، دعانی جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مجھے پکارے، میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ رہنمائی پائے۔ اب جہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ جب قریب ہے تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے، اللہ جب قریب ہے تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے، مگر یہ باتیں سب تو آپ کو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ بتائیے کہ اللہ زندہ کے بھی قریب ہے، اللہ مردوں کے بھی قریب ہے، کوئی زندہ مردہ اللہ سے زیادہ تو قریب کوئی بھی نہیں، تو ہم زندہ سے پھر کیوں مانگتے ہیں؟ تو اسباب سے مانگنا غیر اللہ سے یہ بنا نہیں ہے، وہ سبب ظاہرہ ہو اسباب باطنہ ہو۔ ایک بات وسیلہ اس کے منافی نہیں، حدیثوں میں قرآن میں وسیلے کا تذکرہ ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے پیارے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے سوال کریں، اللہ بھی آپ اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگے، اور یہ بھی اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم قیامت کے دن بھی جائیں گے، سب کو پتہ جائیں گے، تو کیا اس دوران کے جب ہم اللہ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قیامت کے دن، سب سے مشکل کے دن، اللہ ہماری شارت سے قریب نہیں ہوگا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس وقت اللہ کا قرب معاذ اللہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ قریب ہوگا۔ لیکن دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کا پی این آپ کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن پی این نے اپنی پروموشن کروانی ہوتی ہے، قریب ہونے کے باوجود کسی اس کو کہتا ہے جو آپ بڑے ہیں، افسر ہیں، تو آپ کا کوئی قریبی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر بندہ قریب ہے، لیکن اللہ کسی سے وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے علم سے دور نہیں، اللہ کی قدرت سے دور نہیں، لیکن اس قرب کو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ لہذا اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں میں قریب ہوں، کیونکہ یہ بعض سفروں میں اونچی اونچی آواز میں صحابہ تکبیر پڑھتے تھے، اونچی تو فرمایا گیا کہ اللہ قریب ہے، وہ قریب جو اس کو آہستہ پکارو یا بلند آواز سے پکارو وہ سنتا ہے، اس کو چاہیے میری بات مانے، مجھے پکاریں تاکہ ان کو رہنمائی ملے۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔